خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی حمد اور اس کی ستائش کرتا ہوں۔ میرا دل نہایت شادمان ہے، اور اس لیے کہ آج خداوند کے عظیم خادم جن کا نام پاسٹر عمران غفور صاحب ہے اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور ان کے چرچ کا نام پیراکلیٹ پینتیکاسٹل چرچ ہے، اور میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ پاسٹر عمران غفور صاحب اور ان کی ٹیم ان دنوں کراچی میں ہے، اور شہر کراچی میں ان کے بہت سے پروگرام ہو رہے ہیں، اور خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بڑے جلالی کام کر رہا ہے۔ اور میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی خدا کے خادم سے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کلیسیاؤں میں بیداری آ رہی ہے، لوگ روح القدس کا بپتسمہ پا رہے ہیں، اور کلام کی قدرت کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آئی ایم ویری ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ سو اٹس گریٹ ٹائم فار اس۔ آج ہم خدا کے خادم کے ساتھ کلام کی مفید اور بابرکت باتیں کریں گے، اور آج کا جو مضمون ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ دعا۔ سو پاسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو، God bless you سر۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ مل کر ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے۔ سو شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم خدا کے خادم سے جو گفتگو کریں گے وہ اس کا مضمون ہے دعا۔ تو پاسٹر صاحب، دعا کیا ہے؟ بس صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں، میں گریس نیٹ ورک، اس کی تمام مینجمنٹ اور آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بڑا بہترین موقع جو ہے وہ میرے لیے بھی سیکھنے کا، اور تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھیں گے، اور پھر آپ نے جس ٹاپک کا آج چناؤ کیا ہے، میرے نزدیک یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ خدا میں قائم رہنے کا بنیادی ستون ہے۔ پریز گاڈ، اٹس ونڈرفل۔ تو یہ صرف مضمون نہیں ہے، یہ رویہ ہے۔ آمین۔ اور اس لیے آج ہم ایمان خدا میں قائم رہنے اور روحانی رویے پر اگر کہہ لیں تو یہ بھی درست ہوگا، وجہ ہوگا، ہم بات کریں گے۔ سر، فرسٹ آف آل، اس سے پہلے کہ ہم دعا کی ڈیفینیشن میں جائیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر جہاں پہ بھی مجھے خدا نے کھڑا کیا، کیونکہ ہم جب خدمت کا میں نے آغاز کیا تو ہماری خدمت جو تھی بظاہر جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ہم جیل کی منادی کر رہے ہیں، تو ہماری خدمت ایک چھوٹے سے دعا والے کمرے سے شروع ہوئی ہے۔ اور ہم نے کئی سال شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی واقف بھی نہیں تھا، پر جس سے ہم دعا کر رہے تھے وہ ہمارے اندر کی حالت سے واقف تھا، وہ دل کی تہ کی باتوں کو جانتا ہے۔ شور سر۔ تو سر، ہم ایک فکرے سے، ایک کوٹیشن سے آج اپنی اس رویے کے اس ستون پر بات کریں گے۔ سر، میں نے یہ خود جانا اور میں نے یہ بتایا، اگر زندگی میں دعا نہیں ہے، زندگی میں خدا نہیں ہے۔ پریز گاڈ، اٹس ونڈرفل۔ بڑی زبردست بات خدا کے خادم نے کہی کہ اگر زندگی میں دعا نہیں ہے تو سمجھو کہ اس شخص کے پاس خدا نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ جی اوکے سر، ابھی جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو سر، دعا جو ہے اس کا جو سادہ سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو خدا سے باتیں کرنا، خدا سے گفتگو کرنا، اور جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو صرف باتیں ہی کرنا نہیں، بلکہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہی تو پرابلم ہے کہ لوگ دعا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈیفینیشن اچھی بات ہے آنا، لیکن خدا کے ساتھ رشتے کو سمجھنا یہ اور بات ہے۔ ہاں، یہ بات جیسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ایکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
اصل میں لوگ جو پڑھ گئے ہیں نا وہ آرٹیفیشل چیزوں میں زیادہ پڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے شاید وہ دعا کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، دعا کا رجحان کم ہوتا جائے، اور پھر لوگ دعا کو سمجھتے نہیں، کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ بالکل صحیح۔ اور جب ہم خدا سے باتیں کریں سر، تو باتیں کرتے وقت اب پرابلم ہماری کیا ہے، ہم خدا سے باتیں کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، پرابلم یہ ہے ہماری۔ اب باتیں کس سے ہوں گی؟ جتنا پیار ہوئے گا، جتنا پیار رہے گا، تو جتنا پیار ہوئے گا تو ساری رات ہی پیکج لگے گا، پتہ نہیں لگے گا، رات گزر جائے گی۔ رات گزر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ سر کہ جنہ بندہ خدا نہ محبت کرتا ہے، ہاں سمجھ گیا، تو انہیں پھر وقت کا پتہ نہیں لگتا، پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا، کہ جب وہ پہچان آ جاتی ہے تو دل سے خدا کے ساتھ پیار کرتا تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا، پھر کہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ یہ جو بات ہے سر، محبت کی ہے، یعنی کہ مانگنی ایمان سے ہے، ہونی محبت سے ہے۔ ہاں پاسٹر صاحب، ویسے ایک ایماندار کو کتنی دعا کرنی چاہیے؟ ہاں سر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ سوال بڑا بنیادی ہے، اور یہ جتنے بھی ہمیں گریس نیٹ ورک پر دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ پاسٹر صاحب سر جی نے جو بیسک بات کی، اس سوال جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ سب سے پہلی بات جو ہے، جب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی آج تک کہ ایماندار بندہ دعا کرنے کا فیصلہ کرے، وہ فیصلہ اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں سر دعا کو جو سمجھتا ہوں، میرے نزدیک دعا ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ میرے نزدیک دعا ایماندار کی روحانی سانس ہے سر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھو سر، اگر آپ سمپل مشاہدہ کر لیں، جب کسی بندے کو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سادہ سا مشاہدہ کیا ہے، وہ اس کی سانس رک جاتی ہے سر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص دعا نہیں کر رہا وہ ڈیڈ ہے، ڈیتھ ہو گیا اس کی اسپرچل۔ بہت اچھا۔ ناظرین، خدا کے خادم نے جو بات کی ہے کہ دعا ایماندار کی زندگی کا سانس ہے، اٹس مین کہ جو مقدسین یا ایماندار دعا نہیں کرتے تو پھر وہ آپ اپنے آپ نے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور ایک اور بات اس میں اضافہ کرتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیں، جب میں نے سانس لینی ہے سر، میں سوچ رہا ہوں میں نے سانس لینی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جو بات ہے نا سر، فیصلہ کرنا میں یہ کروں گا، نہیں، یہ جب تک لنک ہمیں سمجھ نہیں لگا نا، یہ صرف روحانی طور پہ زندہ ہونا ہے بس۔ ہم نے اسی زندہ میں دعا ہوئے گی۔ دیکھ، آپ سانس لے رہے ہیں سر، آپ سوچ رہے ہیں میں نے اب سانس لینا ہے؟ نہیں، وہ تو کنٹینیو کام جاری ہے۔ تو دعا بھی سر بلیور کی زندگی کے اندر یہ وہ سوچتا نہیں ہے سر، پریز دی لارڈ نکل جاتا ہے، ہیلیلویا نکل جاتا ہے، بائک پہ چل رہا ہے، خدا کی ستائش نکلنا شروع ہو جاتی ہے سر۔ اصل میں اگر سانس نہیں چل رہا، ہاں کئی لوگوں کی پرابلم یہ ان کا سانس نہیں چلتا، ہم سنڈے والے دن ان کو سر وینٹ لگا دیتے ہیں، آکسیجن لگا دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا۔ کئی مریض نے وہ جسمانی طور پہ بڑے صحت مند ہیں، لیکن چرچ کے اندر سمجھ لو کہ چرچ جو ہے سر وہ ٹوٹل جو ہے وہ آئی سی یو بن گئے۔ اتنے جو دعا نکل رہی ہے سر، وہ جو پھیپھڑے کام کر رہے ہیں نا سر، وہ ماحول میں کر رہے ہیں، وہ آکسیجن لگا کے ہم کر رہے ہیں، لیکن بندہ زندہ ہو سر۔ ہاں، کتنی اچھی بات ہے کہ دعا ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیتی ہے۔ آمین۔ اور سر دیکھیں، اگر ہماری دعائیا زندگی جو ہے وہ کسی ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جی میں عبادت میں جاؤں گا، میں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں چرچ میں جا کے نہیں سر۔ دیکھیں، آئی سی یو میں جو مریض پڑا وہ خود سانس نہیں لے سکتا، وہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، آکسیجن اس کے منہ پہ لگا دی جاتی ہے۔ پاسٹر صاحب، بائبل میں سے کوئی ایسا کریکٹر بتائیں کہ جس خدا کے نبی نے، رسول نے، خادم نے دعا کے وسیلہ سے، اس کی دعا کے وسیلہ سے بڑی بیداری آئی ہو؟ کوئی ایسا کریکٹر ہے بائبل میں؟ سر دیکھیں، بائبل مقدس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مرد دعا تھے۔
کیونکہ اگر ہم مین آف گاڈ کہتے ہیں تو مین آف گاڈ سر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو مرد دعا نہیں ہے. مرد دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سر بائبل کے جتنے بھی کریکٹر ہیں، اب دیکھیں کئی دعاؤں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اب بائبل مقدس میں جتنے بھی ریکارڈ ہیں ہمارے پاس، جتنے بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی لوگوں کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو بائبل مقدس میں جہاں جہاں دعا ہوئی ہے. لیکن دیکھیں سر اب دو چیز اس میں آ جاتی ہیں. سوال یہ تھا کہ ہمیں کتنی دیر دعا کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں سر یہ سانس 24 گھنٹے چلتا ہے تو دعا بھی بندہ زندہ ہو سر بھی 24 گھنٹے چل دیجئے. ہاں بہت اچھا کہ ہر وقت دعا کرتے رہو. اب پرابلم یہ کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی کہ میں کبھی سر اس سے زیادہ کبھی خدا نے زندگی دی تو ٹاپک رکھیں گے ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس کے افیکٹ کیا ہے؟ کیوں، کیا وجوہات ہیں؟ ایک علیحدہ سے ہم کریں گے. لیکن ابھی ہم جب بات کریں، دیکھیے بائبل مقدس میں ایگزامپلز ملتی ہیں کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی لوگ تھے سر ان کا ٹائم کمیٹڈ تھا. مقدس داؤد کے بارے میں لکھا ہے. جی 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 جی. جتنے بھی تھے سورمے بائبل میں دعا کے گزرے ہیں مرد خدا سر، وہ کمیٹڈ تھے. وہ اپنی جگہ انہوں نے ٹائم فکس کیا تھا اور وہ اپنے ٹائم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں جب مورتی بنا دی گئی ہے اور کہا گیا کوئی کسی اور معبود کے آگے دعا نہیں کرے گا، لیکن دیکھیں ان کے سامنے جتنے مرضی چیلنج آئے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پہ رہے سر. اور آج پرابلم کیا ہے سر؟ آج پرابلم دیکھیں، ایک اور میں نئے عہد کے اندر اگزامپل جو آپ کے رکھوں گا. جب ہم رسولوں کے مال پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پطرس اور یوحنا دعا کے وقت ہیکل میں جا رہے تھے. بہت اچھا. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے دعا کا ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں اس وقت دعا کرنی ہے. اور جو آپ نے بات کی پطرس اور یوحنا کی تو لکھا وہ تیسرے پیر ہیکل میں جا کر دعا. جب سر ہم دعا کے وقت دعا کی جگہ پر سر موضوع کنفرم ہوگا. آج کیوں لوگوں کی زندگی میں موضوع نہیں ہے سر؟ دیکھیں سر خدا کے ساتھ رفاقت کا، خدا کے ساتھ ملاقات کا ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے آپ کا دعائیہ مذہب. اور ہمیں عزیزو ہمیں خدا کے کلام سے ملتا ہے دعا کے بارے میں. ایلیا کو کہتے ہیں کہ وہ مرد دعا، اور اس کی دعا میں بڑی قوت، پاور، اور لکھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی اور می برسا. تو ایلیا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سر یہ کیونکہ جو نئے عہد میں ہمیں یعقوب نے، وہ کہ یہ یعقوب رسول نہیں بلکہ خدا مسیح کا بھائی تھا، بعد میں جس نے پہلی کونسل جو پہلی فیلوشپ ہوئی، پہلی جو رسولوں کی کونسل ہوئی، اس کی قیادت بھی اس نے کی. کیونکہ یعقوب رسول جو ہے وہ کلیسیا کی گروتھ کے بعد شہید کہلایا، کیونکہ اسٹیفنس ایک علیحدہ میٹر میں تھا. لیکن یہاں پر یہ شخص جو ہے رسول جو ہے اس نے تو یعقوب رسول جو ہے وہ تو خداوند میں سو گئے، یہاں مسیح کے پاس چلے گئے. مرد خدا یعقوب جو ہے وہ واقعی ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ایلیا نے آسمان کو بند کر دیا. یعنی وہ کہتا ہے راست باز کی دعا میں اصل ہے، راست باز کی دعا میں اصل ہے. تو سر ایلیا، مرد خدا ایلیا کی جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو سر اس کی جو دعا تھی جو اس نے کی جب آسمان کھلا، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ جب اور وہ دعا کے اندر سر بڑے دعا کے اندر 6 پوائنٹ تھے اس دعا میں. کئی دفعہ ہم آسمان تک وہ آگ آ گئی اور پھر لیکچر اور سنڈے سروس میں منادی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بیسک کام تھا آسمان کھلتا کیسے ہے وہ میتھڈ ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے اور اچھا وہ اس بات کو وہاں سے لے کر یہاں تک آئے تو کیونکہ یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتا، روکی رہنمائی میں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو سر اس میں 6 پوائنٹ اس میں تھے. مرد خدا ایلیا نے سب سے پہلے کام کیا اور یہ دعا کا ایک میتھڈ بھی ہے جو آج چرچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب آگ آ گئی اور وہ جتنے بھی ایزول کے کاہن تھے ان کو مار دیا گیا تو لکھا ایلیا وہاں سے نکلا اور کوئی کرمل کی چوٹی پر چلا گیا. جی، کوئی کرمل کا مطلب ہے جہاں آگ جلی ہو، جہاں آگ جلی ہو، آگ جلی ہو. ٹھیک ہے. تو بائبل میں جتنے بھی واقعات ہیں سر وہ ایسے حادثات ہی نہیں لکھے گئے. اچھے
بائبل کا ایک منصوبہ ہے، بڑا ایک لنک ہے ان کے ساتھ۔ لنک ہے سر۔ تو ایلیا نے سب سے پہلے کام کیا ایلیا نے دعا میں چوٹی پہ جانے سے پہلے اس نے خدا کے کلام کا یقین کیا۔ اس نے کہا اخیا بڑے زور سے بارش آنے والی ہے۔ یس، اس نے کلام بولا، کلام بولا۔ ٹھیک ہے، جب ہم دعا کے لیے آئیں تو ہمارے پاس ہمارے دل میں کلام ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، ایلیا لوگوں سے جدا ہو گیا، یعنی پرسنل چلا گیا۔ آج دعا جب ہم کریں، آج افیکٹو پریئر کیوں نہیں ہے؟ ایک تو کلام نہیں سر، دوسرا ہم لیدا ہوتے نہیں ہیں، انڈیویجول دعا۔ آپ بہت سے لوگ ہیں سر وہ چرچ تک بڑے روحانی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے کہہ سکتے ہیں آپ کی اس لنک کے وسیلہ سے کہنا چاہتا ہوں، پرابلم ہماری یہی ہے کہ ہماری روحانیت چرچ کی دیواروں تک رہ گئی ہے سر۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آج کلیسیا کو، چرچ کو دعا کی ضرورت ہے، خادموں کو دعا کرنی ہے، چرچ کو دعا کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری کلیسیا میں، ہماری فیملی میں بیداری آئے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے دعا کرنا۔ بالکل پاسٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اور دعا کے کیا کیا فائدے ہیں ایک ایماندار کے لیے، فیملی کے لیے، چرچ کے لیے، کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلی بات، اگر دعا کے بینیفٹ پر بات کریں تو آپ عرصہ دراز سے اس روحانی مشاہدے کے اندر ہیں تو بہت کچھ آپ کے پاس بھی ہے، تو ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت کچھ آپ کے پاس بھی ہوگا، لیکن ہم چند باتیں پھر بھی کریں گے۔ سب سے پہلی بات سر دیکھیں، دعا ہمیں خدا پہ ٹرسٹ کرنا سکھاتی ہے۔ آمین آمین، بہت اچھا۔ اب اگزامپل میں دیتا ہوں، ہمارے یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے ایک دوست بھائی شاید بیٹھے ہیں، اب ہم دونوں کا سر آپس میں ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سر آپ جو ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، آپ کا مناسب ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں، ہم اکٹھے وقت گزارتے ہیں، بھائی جو ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی نیڈ ہوگی تو آپ ایگزامپل سیکھنے کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ بات آپ میرے پاس آئیں گے کیونکہ آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ سر دعا اصل میں پہلی بات ہمیں خدا پہ، جب بندہ دعا میں وقت گزارتا ہے سر وہ خدا پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے، ایمان کی بڑھوتی ہوتی ہے، بھروسہ خدا پہ، ٹرسٹ خدا پہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ سیکنڈ، دعا ہی ہمیں خدا سے جوڑے رکھتی ہے، دعا خدا سے جوڑے رکھتی ہے، بہت اچھا۔ سر دعا جو ہے وہ ہمیں، اب میں جب جوڑنے کی بات کرتا ہوں، بہت سی پرابلم کیا ہے، پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس فکرے کو سمجھے نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دعا مسائل کا حل ہے۔ کیا ہے؟ دعا مسائل کا حل ہے، دعا مسائل کا حل ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بھائی صاحب ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے مسائل وہیں پہ موجود ہے، ہماری پرابلمز وہیں پہ موجود ہے، ہمارا کوئی چیز موو نہیں ہو رہی، ہٹ نہیں رہی، کچھ بریک تھرو نہیں ہو رہا سر۔ تو وہ صرف دعا پر فوکس کرتے ہیں، پر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سر دعا مسائل کا حل نہیں ہے، دعا مسائل حل کرنے والے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور جدو اسی خدا نہ جوڑ جانے ہیں مسئلے ادو حل ہوں گے۔ پریز گاڈ، اتنی خوبصورت بات کہی خدا کے خادم نے کہ دعا جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، اور جب خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ خدا کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے سر۔ آپ کسی بھی ایک بلب ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پر لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل یہ ہم نے مائک لگائے ہوئے ہیں، سر آپ اس کو کاٹ دیں، آپ بولتے جائیں نہیں، تو بہت سے لوگ گلا کرتے ہیں خدا ہماری جو ہے وہ دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ بھائی کیسے جواب دے گا؟ پہلے آپ دیکھیں اب لنک ہے۔ بہت اچھا کہ دعا جو کرنے پر پہلے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا لنک، ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم اس طور سے دعا نہیں کرتے یا ہمارے اندر سے خدا کے لیے
جذبات نہیں ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے دعا کرتے ہیں، خواہشوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر ایسی دعاؤں کا جواب نہیں آتا اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں لو ساڑی دعا نہیں سنیں گی، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بڑی زبردست بات خدا کے خادم نے بتائی ہے، ہمیں اپنا وہ تعلق ٹھیک مضبوط رشتہ خدا کے ساتھ بنانا ہے، پھر ہماری دعاؤں کو سنا جائے گا اور دعاؤں کا جواب آئے گا۔ جی پاسٹر صاحب۔ اور کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ جب ہم کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی پری پلان نہیں، ہم جو کچھ خدا ہم دے رہے ہیں ہم آپ تک وفاداری کے ساتھ دینداری کے ساتھ اس گریس نیٹ ورک کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ تو سر دیکھیے صاحب میں کیا لکھا تم ہاتھ پر ہاتھ لاؤ گے دعا پڑھو میں نہیں سنوں گا، تو ہم نے یہی سیکھ لیا بس دعا کریں دعا کریں دعا کریں، تو سر دعا ضرور کریں، لیکن جب ہم کر رہے ہیں پہلے دیکھیں لنک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے چھوٹی سی فائل ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے پہلے بلوٹوتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، سر دنیا میں کوئی بھی چیز کانٹیکٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ یہ بات صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اگر بینیفٹ کی بات کریں، اچھا سر دوسرا جو ہم نے دو فائدے پر ہم نے بات کی دعا کے، اور دعا جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، ہمیں دعا خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ہمیں آسمانی برکتوں کا وارث بناتی ہے۔ ویری گڈ۔ دعا ہی کے ذریعے ہم خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، دعا ہی کے ذریعے اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم کبھی آسمانی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ دو تین بیسک باتیں ہیں، بھروسہ، خدا کے ساتھ جڑنا اور خدا کی برکتوں کو حاصل کرنا۔ بہت اچھا۔ آپ ناظرین آپ نے سنا کہ دعا کے تعلق سے خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے ہمیں بتائی ہیں کہ دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط کرتی ہے، دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کی قربت میں جاتے ہیں، دعا چیزوں کو بدل دیتی ہے، دعا حالات کو بدل دیتی ہے، اور دعا کے وسیلہ سے آسمان کھل جاتا ہے۔ اٹس ونڈرفل۔ خداوند کا شکر ہو اور اس کے نام کی تعریف اس کی ستائش کرتے ہیں کہ دعا کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کسی خادم نے ایک بات کہی کہ بے دعا شخص بے خدا شخص، اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنی ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے اور دعا کرتے رہنا ہے۔ یہی ہمیں خدا کی قربت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے اور خدا سے لینے کا برکتیں لینے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر ہمارا روحانی قد بھی بڑھتا جاتا ہے اور دعا کے وسیلہ سے روحانی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ سو خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بھید کے لیے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ سو پاسٹر صاحب آج ہم اپنے ناظرین کے لیے دعا کریں گے کہ وہ خدا کے لوگ جو دعا نہیں کرتے، جو کم کرتے ہیں، تاکہ وہ خداوند کی قربت میں اور نزدیک ہو جائے، تاکہ وہ برکت پائیں اور روحانی قوت پائیں اور روحانی ترقی ہو۔ سو آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں گریس نیٹ آف ٹیلی ویژن کو، ان کے لیے دعا کریں۔ اشرف علیہ السلام دعا کریں۔ بائبل مقدس میں تسلیکیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں روحانی زندگی میں قائم رہنے کا بڑا اصول بیان کیا گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، اور ہمیں ہماری دعاؤں میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا کا لفظ بائبل میں 365 دفعہ لکھا گیا ہے۔ آج لوگ دعا کیوں نہیں کرتے، اور میں ایک سادہ سی اور ڈیفینیشن کر کے پھر دعا کروں گا کہ ہم جب بھی دعا کریں، ہمارے سامنے لفظ دعا کو میں اکثر جب ٹیچ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے کیمپس جو ہیں وہ جاتے ہیں تو ہم مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں، اسٹرس کو ٹیچ کرتے ہیں، میں دعا کو 3 الفاظ کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دعا کو اگر آپ اردو کے اندر دیکھیں، یہ دال عین اور الف سے بنتی ہے۔ دال جب بھی دعا کریں، لفظ دعا آپ کے ذہن میں آئے
تو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے، یہ دل سے ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے، سیکنڈ یہ عقل سے ہونی چاہیے، عقل سے ہونی چاہیے، اور الف یہ ایمان. کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں بی پی توڑ دے، یہ خدا نے کاٹ دیتا تھا پاجی بندہ مار جائے گا، شوگر چلی جائے تو سر وہ نہیں جا سکتی، خدا کا نظام ہے، کم کریں نارمل کریں کیونکہ پتہ نہیں ضرورت ہے اس کی. تو ہمیں جب بھی دعا کریں، ناظرین جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں ایس ٹی وی کے تمام جو یور ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دعا کو جب بھی اپنے ممبر کریں 3 الفاظ سامنے رکھیں، دعا دل سے ہونی چاہیے. اچھا، اور دل سے ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اصطلاح میں مل گیا اور دل سے دعا کری. کلام میں کہیں بھی یہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی. آپ دیکھیں کلام میں لکھا جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے. بہت اچھا. تو دعا کی جانے یہ زبردست بات خدا کے خادم نے کہی کہ جب دعا کرنی ہے دل سے کرنی ہے، عقل سے کرنی ہے اور ایمان کے ساتھ کرنی ہے. سو آئے ہم دعا کریں. ہم متفق ہوں گے، کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. ہم خدا کے خادم کے ساتھ متفق ہوتے ہیں اور ہم یسوع کے نام میں خدا باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ایک ایک زندگی کو خدا جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں اور جہاں تک خداوند گریس نیٹ ورک کے ذریعے خدا یہ تیرے کلام کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، میں ایک ایک زندگی کو خدا تیرے سچے کلام کے سپرد کرتا ہوں. خداوند ہمارے دلوں کے اندر پاک روح ہمیں لے، ہمیں چھو، اور جو لوگ دعا نہیں کر رہے پاک روح یسوع کے نام میں چھوئے جائیں، دعائیہ مذہب یسوع کے نام سے بحال ہو جائے. آمین. اور دعا کا بوجھ خدا تیرے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. اور جو لوگ دعا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں خدا اس ملک میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے کر دے، شفاعت کرنے والے لوگ کھڑے کر دے، تاکہ خدا دعا کے وسیلہ سے اس ملک کو، شہروں کو انجیل کی بشارت کے کام میں ایک بڑا ریوائول آ جائے یسوع مسیح کے نام میں. خدا دعائیہ مذہب تعمیر ہو جائیں. پاک روح کی قدرت خدا اس ملک کے اندر، ملک پاکستان میں دعا کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہو یسوع مسیح کے نام میں خداوند. اور خداوند گریس نیٹ ورک کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، خدا تیرے ممسوح کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. خداوند ہم سب کو خدا دعا میں بڑھنے کا، دعا میں زوردار ہونے کا، اپنی قربت میں رہنے کا اور فضل عطا کر خداوند، تاکہ خداوند ہم دعائیہ زندگی میں اسٹرانگ ہو کر خداوند تیرے روح کی معموری میں بڑھتے چلے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. آمین. سو پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. ناظرین آج ہم نے دعا کے تعلق سے بہت سے خدا کے خادم سے باتیں سیکھی ہیں. سو ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن.